آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب معافی مانگے؟ خان صاحب تو معافی نہیں مانگنے والے. اگر معافی مانگنی ہوتی وہ پہلے معافی مانگ کے جیل سے باہر نہ آ جاتے. ان کو تو بہت سارے مواقع ملے ہیں. خان کوئی سیاسی اینٹی نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کی والی اسٹریٹجی خان صاحب کے ساتھ اپنانے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر ان کے دوبارہ سیاست میں کیوں آئیں گے؟ خان صاحب پاکستان کی سیاست میں نہ آئے. یوتھی بھی اس بات کو بھول جائیں, خان صاحب اب پاکستان کی سیاست میں کم از کم نہیں آ سکتے. بہت سارے فوجیوں کی وہ آتی ہے نا پوسٹ ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اتنا نقصان تو ہم لوگ خربوں اربوں لگا کے بھی نہیں پاکستان کو پہنچا سکتے تھے جتنا عمران خان نے پہنچایا. عمران خان نے کیا کیا؟ ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. پی ٹی آئی کا نیا نام رکھ دینا چاہیے اینٹی پاکستان ٹاسک فورس, جس کا کام ہے پاکستان کے خلاف کام کرنا. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی موجودہ حکومت میں کرپشن اس حد تک عروج پر ہے کہ خود پی ٹی آئی کے وزراء خیبر پختونخوا میں کرپشن اور بدعنوانی سے تنگ آ کر مستعفی ہو رہے ہیں. چاروں صوبوں کا کمپیریزن کریں تو پنجاب اس ٹائم ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر چل رہا ہے. پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, جب پاکستان میں مشکل وقت آتا ہے یہ ایک ہوتے ہیں. یہ کبھی پالیٹکس نہیں کھیلتے. ابھی نندن والا جو معاملہ ہوا, سارے معاملات ہوئے, یہ پارلیمنٹ میں موجود تھے اور پی ٹی آئی کو فل سپورٹ کیا. وہاں پر بھی ایک شخص غائب تھا, وہ عمران احمد خان نے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں مجھے جوائن کیا ہے سعدیہ خالد, اور ایک لمبی بریک کے بعد اسد ایس مرزا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں, ان کا پتہ نہیں. اچھا, لمبی بریک میں ڈیلی نظر آتا ہوں, میں ڈیلی ولاگ نہیں, ہمارے پروگرام میں آئے نا, ہم لوگ کافی ٹائم کے بات کر رہے ہیں اس لیے. اچھا جی, یہ بتائیں کہ مذاکرات کو لے کے حکومت بھی اور تحریک انصاف بھی کافی اچھی بات ہے کہ بڑی مثبت باتیں کی جا رہی ہیں دونوں طرف سے, ورنہ یوزلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلے شکوے نہیں ختم ہوتے ہیں. اس وقت دونوں پارٹیز مذاکرات ختم ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ٹی وی چینلز والے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو ہر کوئی اچھی بات کر رہا ہے. اور عرفان صدیقی صاحب اگر مل رہے ہیں, جو حکومتی کمیٹی کی ٹیم ہے وہ بھی بہت اچھی باتیں کہہ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ بہت اچھا, بہت پازیٹیو نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بیل ہے یہ منڈا چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی؟ دیکھیں, میں اس کے اوپر جو اپنا سٹانس بعد میں دوں گی, کیونکہ یہ ہمارے گیسٹ مہاشے جو ہیں وہ کافی عرصے بعد ہمیں جوائن کریں, تو پلیز. نمبر ایک, مذاکرات کی بات کی آپ نے. مذاکرات ہونے چاہیے بالکل. پاکستانی, اگر آپ کسی کو پاکستانی سمجھتے ہیں تو مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کس چیز پر ہوں گے یہ بات ڈٹرمن کرتی ہے. کیا مذاکرات اس بات کے اوپر ہوں گے کہ ایک شخص نے اگر کوئی سنگین جرائم میں ملوث ہے تو مذاکرات کر کے اس کو چھوڑ دو؟ ناٹ ایٹ آل, پاسبل ہی نہیں ہے. لوگوں کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے اس کے اوپر کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید مذاکرات ہوں گے اور جو قیدی نمبر 804 ہے وہ جیل سے باہر آ جائے گا اور وہ اپنی ایکٹیو پالیٹکس کے اندر حصہ بھی لے گا, الیکشن کیمپینز بھی جاری رکھے گا, صرف اس بیس کے اوپر کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں فار دا سیک آف دا بیٹر فیوچر آف پاکستان. ایسا پاسبل نہیں ہے, اور میں اس کو قطعی طور پہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آپ کی پریس کانفرنس دیکھیں, اگر آپ ریسنٹلی ابھی جو ایک ہفتے پہلے جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی بڑا کلیئر تھے ان چیزوں کو لے کے کہ, اور اس سے پہلے جو ان کی ایک پریس کانفرنس تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت پہلے ایک پریس کانفرنس تھی ان کی, اس پر بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی, جنہوں نے پاکستان کے خلاف ایکشن جن کے ڈٹرمن ہو چکے تھے, جنہوں نے 9 مئی کیا, جو پاکستان کی افواج کو ملائن کرتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ان کے اوپر باقاعدہ کیمپین چلواتے ہیں, ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ تو بات ڈٹرمن ہو گئی کہ جن کے مجرم ہیں, اگر لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کا کوئی برج کا کردار ادا کر رہی ہے تو یہ بھول جائیں اس بات کو. باقی اگر ہاں عام مافیا, ابھی جو عام مافیا ایگزیکٹلی جو عام مافیا ہو رہی ہیں رابطے جو وہ بند ہے, ہوا ہی نہیں کبھی بھی, کیونکہ فوج کلیئر اس معاملے کے اوپر کہ اگر ہمارا کوئی مجرم ہے تو تب تک اس سے بات ہی نہیں ہوگی. بات کس چیز پر ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ بات اگر ہو بھی رہی ہے, فار ایگزامپل کس چیز پہ بات ہو رہی ہے؟ بات اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ فوج کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں, ہمارے شہداؤں کو جو ملائن کیا جا رہا ہے, شہداء کے اوپر جو بے حرمتی کی جا رہی ہے, پاک فوج کے جوان جو اس وقت بارڈروں کے اوپر آپ کی شہادتیں دے رہے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی کو مضبوط بنا رہے ہیں, ان کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں, پاکستان ایک صوبہ وفاق کے اوپر اٹیک کرتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے کیمپین چلائی جاتی ہیں, مذاکرات ان چیزوں پر ہو رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں بند کریں. اچھا, آپ یہ چیزیں سارے کام ختم کریں اور آپ ایک پیج پر آئیں, ٹیبل کے اوپر آئیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اس پہ پی ٹی آئی کے فائدے کی بات کہاں پہ ہے؟ کیونکہ صوبے میں حکومت ہے نا. آپ ان سے مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کر کے ان کو یہ قائل کریں گے کہ یہ سارے بدلے میں کیا ملے گا, ساری ڈرامے بازیاں بند کریں اور خاموشی سے اپنے صوبے کے اندر جو ہے نا کام کریں.
تو پی ٹی آئی مان جائے گی جب پی ٹی آئی کو اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا تو وہ مذاکرات کیوں کرے گی؟ فائدہ نظر نہیں آئے گا تو نقصان ہے نا ان کا. مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا پوائنٹ رکھنا اور ان کا پوائنٹ لینا. مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانا ہے. مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لین دین کی بات کی جائے گی, اور اگر ان کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مشکلات آ رہی ہیں یا ہمیں پولیٹیکلی کٹ آف کیا جا رہا ہے یا ہمیں قدغن لگا کے جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو پولیٹیکلی دور کیا جا رہا ہے, تو ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جائے گا. ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کی بھی سنی جائے گی اور اپنی بھی سنائی جائیں گی, لیکن اینڈ رزلٹ وہی ہوگا جو قومی مفاد میں ہوگا. بالکل ٹھیک. سعدیہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا سٹانس اس پہ ذرا سا ڈفرینٹ ہے. دیکھیں مذاکرات وہ قطن پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت نہیں ہے جس کا لینا دینا ہے عوامی مفاد سے, جس کا لینا دینا ہے قومی مفاد سے, یا جس کو کوئی بھی فرق پڑتا ہے کہ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کے حالات یا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے اوپر کوئی بات یا مذاکرات کیے جائیں. پی ٹی آئی کا بیسک ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی از عمران خان, عمران خان از پی ٹی آئی. تو عمران خان کو جہاں جہاں بینیفٹ ملے گا وہ بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بینیفٹ کی ہے, اور وہ بات جو ہے عوام کے بینیفٹ کی سمجھی جائے گی. عمران خان کو بینیفٹ کہاں ملنا ہے؟ عمران خان کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 2 نکاتی ایجنڈا دیا ہے نا, کہ ایک یہ کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دو. سیاسی قیدی کون ہے؟ سب سے بڑا سیاسی قیدی دیکھیں 19 تو ابھی رہا ہوئے, 25 پہلے ہوئے تھے, تو ابھی باقی کون رہ گیا سیاسی قیدی؟ وہ تو عمران خان صاحب ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے رہا کر دیں, معافی دے دیں, این آر او دے دیں. تو ایک تو ہے ان کا یہ والا ایجنڈا. سیکنڈلی وہ جو چیزیں چاہ رہے ہیں کہ ان کو سیف پیسج ملے, سیف راستہ ملے, یا تو ان کو بنی گالا شفٹ ہونے کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ اس پہ ایگری کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ اسے پتہ ہے میں بنی گالا میں بھی جا کے بیٹھوں گا تو میرے پہ وہی قدغن لگی ہوگی. مجھ سے یہ جو نہ تو کوئی عالمی میڈیا والے مل سکیں گے, نہ کوئی ایسا جو میرا منصوبہ ساز باہر بیٹھا ہوا ہے جو میرا مائی باپ ہے وہ نہیں مل سکتا ہے. کے گورنر ہاؤس میں ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی باتیں تھی وہ بھی ٹھیک تھیں. دیکھیں ڈسکشن میں جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو بہت ساری آپشن سامنے آتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آپشن سامنے آئی ہو, اور یقیناً آئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت اس پہ اگری کرے گی. میرا نہیں خیال کہ جنہوں نے بقول عمران خان صاحب 70 سال حکومت کی ہے وہ اتنے بڑے بیوقوف ہوں گے کہ جو چور ہے اس کو کہیں گے کہ اپنی اماجگاہ میں جا کے بیٹھ جا اور پھر کمین گاہ میں بیٹھ کے ہمارے اوپر جو مرضی تیر چلائے جا. وہ تو اتنے بیوقوف ہونے نہیں والے. ڈسکشن کا جو ایجنڈا چل رہا ہے, جو پوائنٹس آف ڈسکشن چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے تو معافی مانگے. عمران خان صاحب کبھی جو ہیں وہ کسی کہتے ہیں نا دمادم مست کلندر, تو وہ جب کسی موڈ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں معافی مانگ لوں گا, پھر یاد آتا معافی نہیں مانگوں گا, کہ معافی مانگوں گا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا, میری تو پالیٹکس ختم ہو جائے گی. ہاں لیکن مذاکرات اسی کے اوپر ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو حکومت, کیونکہ ایک جمہوری طاقت ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کو جمہوری وے میں بینیفٹ دیا جائے. سیاسی طاقت ہے, یہ سیاست میں رہ چکا ہے, ایک سیاسی لیڈر ہے. اگر اس کو ہم لوگ آج پھٹے چڑھنے دیں گے تو یقیناً کل نو ساڈی بھی واری آ سکتی. تو مجھا دیاں بھیڑاں ہوندیاں نے, وہ اس لیے ایک دوسرے کو بینیفٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کا جو ہے ان کا صرف یہ ہے کہ منو معاف کر دو, باقی جس کو مرضی پھٹے چڑھا دو. اصل لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کو قائل کرنے کی آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ معافی مانگ لے. تو آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب معافی مانگے؟ خان صاحب تو معافی نہیں مانگنے والے. اگر معافی مانگنی ہوتی وہ پہلے معافی مانگ کے جیل سے باہر نہ آ جاتے. ان کو تو بہت سارے مواقع ملے ہیں. خان پہلی بات یہ کوئی سیاسی اینٹی نہیں ہے, بالکل یہ بات ایک ڈٹرمن ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ایک پولیٹیکل کسی کا اگر تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے نا تو آپ کو ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ کیوس مزید کریٹ نہ ہو. آپ نے ان کو بھی انگیج کیا نا 24 اپریل اور یہ ساری چیزیں, تو آپ نے ان کو انگیج کیا. تو جب آپ کے ساتھ انگیج ہوئے تو کیوس کریٹ ہوا اور پاکستان میں ایک انریسٹ قسم کی سچویشن پیدا ہوئی. ابھی ریسنٹلی علی مین گنڈا پور کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے صوبے میں دھیان دو. ابھی آج دیکھیں نا فوراً نوٹس لیا, ڈپٹی کمشنر کو گولی لگی تو فوراً اس نے نوٹس لیا. پہلے تو کسی قسم کا نوٹس سامنے نہیں آ رہا تھا. اور کل ایپیکس کمیٹی میں بھی شہباز شریف نے کلیئر کہا کہ یہ فیصلہ کن اب جنگ میں داخل ہو چکے ہیں. فیصلہ کن کا مطلب یہ ہے کہ اب فل فلیش آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے کے پی کے میں اور بارڈرز ایریاز کے اندر. تو اٹ مینس پاکستان اپنی جو نا لائنز جو ہے نا وہ ڈرا بھی کر رہا ہے, ساتھ میں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ ہم نے اب یہ چیزیں کرنی ہے. میں پھر یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک فتنہ ہے, یہ ڈٹرمن ہو چکا ہے, یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ دوبارہ موقع دیا تو یہ دوبارہ پنپے گا اور دوبارہ یہ تباہی مچائے گا پاکستان کے اندر. اس کی ایک مثال لے لیں, ایم کیو ایم لنڈن تھی, ایک شخص تھا وہ مائنس ہوا, اس کے بعد پوری جماعت, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس جماعت کے اندر جو یہ لوگ ہیں شامل نہیں تھے اس کے پلانس کے اندر؟ ایگزیکیوشن کون کرتا تھا؟ وہ تو لنڈن میں بیٹھا تھا. ایگزیکیوشن کرنے والے تو یہی لوگ تھے جو آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیم وہی پلان ہے, وہ کامیاب پلان تھا. جب ایک پلان کامیاب ہوتا ہے نا تو اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دوبارہ وہ پلان ہو.
دوبارہ کامیابی حاصل ہو. تو مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ ایک کلٹ جو سٹارٹ کر سکتا ہے, ایک کلٹ کسی بھی دن کسی بھی صورت میں کچھ بھی دوبارہ کر سکتا ہے, اس کو یہ آہستہ آہستہ مائنس کریں گے. اور جو آج ایک بڑی کسی نے بات کی, اور وہ یہ بات تھی کہ ہمیں لانگ ٹرم کھیلنے کی عادت ہے اور ہم لانگ ٹرم ریزلٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو میں اس پہ بڑا قائل ہوں کہ لانگ ٹرم ریزلٹس جو ہوں گے نا, اسی پہ کام کیا جا رہا ہے, کسی کو جلدی نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت ہے PMLN, وہ فیڈرل میں گورنمنٹ کر رہی ہے, باقی صوبے اپنا کردار ادا کریں. اس کو لانگ ٹرم لے کے چلیں گے, چاہے 5 سال لگیں 10 سال لگیں, لیکن جو پالیسی ڈٹرمن پالیسی ڈرا کر دی گئی ہیں, کس کے ساتھ بات ہوگی, کون کسی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, سزائیں کتنی ہو سکتی ہیں, کب تک سزا ہو سکتی ہے, سزا کے بعد کب تک اس کو پولیٹیکل سیٹ اپ میں دوبارہ لانے کی بات کی جائے, اس پہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 5 سال 10 سال آپ اپنی سزائیں کاٹیں, تاکہ قوم کو بھی یہ لگے کہ ٹھیک ہے. اگر MQM کی والی اسٹریٹجی ان کے ساتھ اپنانے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر ان کے دوبارہ سیاست میں کیوں آئیں گے؟ سیاست میں آتے رہیں گے نا, اگر لوگوں کو پسند ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں پسند ہوگا تو رہنے دیں گے. PTI کی بات نہیں کری خان صاحب پاکستان کی سیاست میں نا یہ نا, یا آپ لوگ اس امید میں رہے, یوتھی بھی اس بات کو بھول جائیں, خان صاحب پاکستان کی سیاست میں کم از کم نہیں آ سکتے, آنا بھی نہیں چاہیے. ہاں وہ ریٹائرڈ کرکٹ کی نا ایک ٹرم ہے ریٹائرڈ ہرٹ, اس میں بھی کوئی بھی کھلاڑی جو ہوتا ہے نا, وہ کھیلتا جب زخمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ باقاعدہ آؤٹ مانا نہیں جاتا, لیکن وہ گیم سے آؤٹ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب بھی جو ہے نا پاکستان کی سیاست سے ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور اب وہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں آنے والے. ہاں باہر بیٹھ کے وہ بے شک وہ انگلیاں چلا لیں, جیسے الطاف حسین صاحب کبھی کبھی تقریریں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا کوئی چانس نہیں. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا, نواز شریف کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسئلے مسائل رہے, لیکن ایک چیز ڈٹرمن تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھ سکتا تھا, وہ پاکستان کا دشمن نہیں تھا. کسی کو نہیں رکھا. پاکستان میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 70% پروجیکٹس جو ہیں وہ PMLN کے دور کے, اور بڑے بڑے پروجیکٹس. اب دیکھیں جو مین پوائنٹس ہیں نا نواز شریف کو لے کے, اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بھی تو لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, نواز شریف کا بھائی بھی تو وزیر اعظم بن گیا نا, اس کی بیٹی بھی تو وزیر اعلیٰ بن گئی, تو عمران خان بھی آگے چاہیے بننے کا. نہیں بن سکتا. اس کا ریزن کیا ہے؟ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا, ٹھیک ہے. عمران خان نے کیا کیا؟ ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. آپ نے ان قوتوں کے ساتھ مل کے جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں, اب میں یہاں بات کروں گا جیمز گولڈ اسمتھ کی, جو ٹرمپ کا فائنینسر رہا ہے, جمائما کا باپ ہے. میں بین گولڈ اسمتھ کی بات کروں گا, جمائما کا بھائی ہے, زیک ہے جمائما کا بھائی ہے. یہ لوگ کٹر دشمن ہیں مسلمانوں کے, اور یہ کسی بھی اسلامی ممالک میں ایٹمی ہتھیار اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, کہ اس کے پاس ایٹمی برداشت نہیں کر سکتے. وہ بلاول نے یہ بات کرتی, بلاول کتنا لبرل بنتا ہے اور کتنا وہ کہتا ہے کہ ویسٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. اس نے بھی یہ بات کر دی کہ دنیا کا کوئی بھی جو ملک ہے, جو اتنے بھی یہ جو کافر ممالک ہیں, یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کے پاس ایک اسلامی ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں. تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی جو اثاثے ہیں ان کے خلاف کس نے کام کیا. کس نے کہا کہ پاکستان کو ایٹم بم کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ کس نے پاکستان کو ڈی ویپنائزیشن کی طرف لے کے جانے کی بات کی؟ خان صاحب نے بات کی نا. کیوں بات کی انہوں نے؟ بھائی ٹھیک ہے, اگر کس نے کہا اس خطے میں ایٹمی ہتھیار کسی کے پاس نہیں ہونے چاہیے. خان صاحب کو بات کرنی چاہیے تھی کہ رشیا اور امریکہ سب سے پہلے وڈرا کریں اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے, وہ شروعات کریں. یہ پوائنٹ اچھا ویلڈ ہے. خان صاحب اگر کہتے ہیں نا کہ رشیا پہلے وڈرا کرے, امریکہ وڈرا کرے, ہم بھی وڈرا کر دیتے, یہ بات درست. وہ کہتے ہیں پاکستان وڈرا کرتے, انڈیا بھی وڈرا کرتے, کیوں کرے؟ تو اللہ معافی, وہ جیسے وہ انڈین بہت سارے فوجیوں کی وہ آتی ہے نا پوسٹ ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اتنا نقصان تو ہم لوگ کھربوں اربوں لگا کے بھی نہیں پاکستان کو پہنچا سکتے تھے جتنا عمران خان نے پہنچایا. بیسیکلی PTI جو ہے نا وہ ایک اینٹی پاکستان ٹاسک فورس ہے, جس کا کام ہے پاکستان کو, اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی کون سی بنیاد کو آپ نے گھن کی طرح لگنا ہے اور اسے خراب کرنا ہے. اور یہ ان ٹاسک کو آپ دیکھیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے 2011 سے, جب ان لوگوں نے جلسہ شروع کیا, 2014 سے, تو یہ پراپرلی وہ ٹاسک فلفل کر رہے ہیں. چاہے وہ چائنیز صدر کو رکوانا ہو, ان کا جو دورہ تھا وہ رکوانا ہو, پھر اس کے علاوہ جب کوئی بڑا پروجیکٹ, میجر پروجیکٹ ہو, یا پاکستان میں کوئی بڑی ہیپننگ ہو, یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جب SCO ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی تب بھی کیا, ابھی بیلاروس کے پریزیڈنٹ. بالکل. تو یہ بیسیکلی PTI کا نام, نیا نام رکھ دینا چاہیے,
اینٹی پاکستان ٹاسک فورس جس کا کام ہے پاکستان کے خلاف کام کرنا, جس کو ٹاسک ملتے ہیں اپنے بیرونی آقاؤں سے, اور جو یہاں پہ صرف اور صرف اس لیے وجود رکھتی ہے. ادروائز آپ گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں ان کا کوئی کام, آپ خیبر پختونخوا میں ان کو 11 سال سے حکومت ملی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں ابھی آج آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ٹمبر مافیا ہے, یعنی جتنے جنگلات ہیں, وہ علیمہ بی بی, گنڈا پور, انا ونڈے شرینیاں, پوں اپنے انو, یہ لوگ خود ہی کاٹ کے جنگلات جو ہیں بیچ رہے ہیں, اربوں خربوں پتی جو ہو رہے ہیں, اور وہ پیسے باہر اس کو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں پاکستان سے. جنگلات, ایک تو دوہرا نقصان, ایک تو جنگلات کا نقصان ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ ٹمبر مافیا کی صورت میں یہ جو منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی کرپشن کے سکینڈلز اتنے سامنے آ رہے ہیں. ایک پوسٹ میرے سامنے ہے, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی موجودہ حکومت میں کرپشن اس حد تک عروج پر ہے کہ خود پی ٹی آئی کے وزراء خیبر پختونخوا میں کرپشن اور بدعنوانی سے تنگ آ کر مستعفی ہو رہے ہیں. بالکل, اور انہوں نے دیکھے نا ان کے گورنر جو ہیں یا پھر ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی اربوں کے گھپلے ہیں. 2019 میں پختونخوا سرکار نے عالمی بینک سے انٹیگریٹڈ ٹورزم زون بنانے کے لیے 14 ارب روپے کا قرضہ لیا, لیکن 5 سال گزر جانے کے باوجود کسی ایک پروجیکٹ پر کام شروع نہیں. اور وہ 14 ارب کہاں گیا؟ وہ کو گھوسٹ لے گئے ہوں گے, یا پنکی پیرنی کے موکلات کے جو میک اپ شیک اپ کے سامان کے اوپر یا ان کے ویاہ کا بندوبست کیا ہوگا, کیونکہ وہ 14 ارب کہاں گئے؟ وہ پاکستان کے خزانے سے لے لیے گئے. ابھی خبر میں نے بھی پڑھی کہ 90 کروڑ کی جو سٹی اسکین مشین ہوتی ہے وہ ایک ہاسپٹل سے چوری ہو گئی. اب اندازہ لگا ہے, تب یہاں پہ بیچارے نون لیگ والے ہاسپٹل بنا رہے, چیزیں لے کے آ رہے ہیں, مشینیں چوری. اچھا فائزہ, کمپیریزن کریں نا ہم لوگ صوبوں کا, کے پی کے کا, پنجاب کا اور سندھ کا کمپیریزن کریں, بلکہ بلوچستان کو بھی اگر ہم چاروں صوبوں کا کمپیریزن کریں تو پنجاب اس ٹائم ٹاپ پرائرٹی کے اوپر چل رہا ہے. پنجاب میں اس وقت 56 سے زیادہ جو ہے نا وہ میجر پروجیکٹ شروع ہو چکے ہوئے ہیں, اور اتنے ہی ٹائم میں ان لوگوں نے کیا کیا, ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا. انہوں نے اپنا بجٹ جو ہے جہاں جہاں ایلوکیٹ کیا وہاں پہ اس کو امپلیمنٹیشن کے اوپر کام کر رہی ہیں. سیکنڈلی اپنی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ورک ڈیلیور کر رہی ہیں. ابھی $700 ملین کی انویسٹمنٹ کی بات کی چائنیز نے, ابھی مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے. بلکہ یہ بھی جو اسد صاحب ہیں کراچی سے ہو کے ان سے پوچھیں, کیونکہ ہم کمپیریزن کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا پنجاب کی, سندھ کی اور پختونخوا کی. تو ابھی آپ سندھ سے, ویسے تو اسد پہلے بھی کراچی میں رہتے تھے لیکن ابھی گئے ہیں کافی عرصے کے بعد, 2 سال بعد. میں نے کہا کچھ چینج آیا ہوگا. ہاں, تو کیا حالات ہیں ذرا بتا دیں. پہلے تو میں ایک چیز, ہمارا لاہور تو جنت ہے بھائی, میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ہمارے یوتھیوں کو اور ہماری جو قوم ہے نا ہماری پاکستان کی, اس کو صرف سوچنے کی ضرورت ہے اور صرف کوشچن کریں. جو انفارمیشن ان کے پاس آ رہی ہے کوشچن کریں. صحیح. پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, جب پاکستان میں مشکل وقت آتا ہے یہ ایک ہوتے ہیں, یہ کبھی پالیٹکس نہیں کھیلتے. ابھی نندن والا جو معاملہ ہوا, سارے معاملات ہوئے, یہ پارلیمنٹ میں موجود تھے اور پی ٹی آئی کو فل سپورٹ کیا. وہاں پر بھی ایک شخص غائب تھا, وہ عمران احمد خان نیازی تھا. ایسا ہی ہے. کیوں غائب تھا وہ؟ جہاں بھی پاکستان کی یکجہتی کی بات آئے گی نا, یہ شخص غائب ہوگا. یہ ایجنڈے پہ تھا. ایک وہی ایم کیو لنڈن والا شخص تھا, ہم کراچی کی طرف جا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ, تو ایم کیو لنڈن والا جو شخص تھا اس کا بھی یہی ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان سے کراچی کو کٹ آف کر دو, پاکستان کی شاہراہ کو کاٹ دو. اس کا یہ پلان تھا جس کے اوپر وہ بہت بہترین انداز کے اوپر ایگزیکیوشن کر رہا تھا, اور کراچی کا وہ حال ہو گیا تھا کہ شام 7 بجے کے بعد وہاں پہ کوئی نکل نہیں سکتا تھا باہر. تو ابھی وہاں دودھ شہد کی نہریں ہیں, ابھی کیا ہے؟ پھر آپریشن ہوا, معاملات وہاں پہ کافی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیررزم کے لحاظ سے تو کراچی کے معاملات بالکل ٹھیک ہے. ٹیررزم وہاں پہ نہیں ہے, روز وہاں پہ 12 لاشیں گرتی تھیں, وہ چیزیں اب نہیں ہیں وہاں پر. اب پرابلم ساری یہ ہے کہ کراچی کا اس وقت وہ حال ہو چکا ہے کہ کسی دشمن, میں اس کے لیے بھی ہم دعا نہ کریں کہ اس شہر کا یہ حال ہو جائے. پاکستان کی شاہراہ, پاکستان کا اکنامک ہب, اور یہ جو بات کرتے ہیں نا 70% ریونیو, یہ سب بکواس ہے. 70% ریونیو کوئی نہیں ہے, پورٹ سٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے سمندر اس شہر کو دیا ہے, یہی صرف اس شہر کی خصوصیت ہے. ورنہ اگر سمندر لاہور کے ساتھ ہوتا تو لاہور بھی آج پورٹ سٹی ہوتا, اکنامیکل ہب ہوتا. میں نے گلگت میں بھی کوئی سوئی منگانی ہے تو وہ کراچی سے ہو کر آنی ہے, تو سمندر ہے وہاں پر, سمپل دیٹ. اس شہر کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اس شہر میں نہ سڑکیں, نہ پانی کا نظام ہے, نہ وہاں پہ گیس وہاں پر پراپر وہاں پر موجود ہے. وہاں پر جو چوری کا جو معاملات ہیں, مطلب آپ کسی بھی چائے کے ہوٹل میں بیٹھے ہوں, اسی وقت 4 بائکوں والے آئیں گے اور وہ بیٹھے بیٹھے 10-15 لوگوں کے موبائل چھین کے لے جائیں گے. کل بھینس کالونی میں, کل کی بات بتا رہا ہوں کو میں, ایک 20 سالہ نوجوان کو اسنیچر نے روکا, اس کی تلاشی لی, اس کے پاس کچھ نہیں نکلا, اس کے سینے میں گولی مار دی. کین یو امیجن اس شہر کے ساتھ؟ مطلب آپ دیکھیں کہ 2024 میں 1 لاکھ سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں, جو رپورٹ نہیں ہوئی اس کو تو چھوڑ دیں آپ. اور 250 سے زیادہ لوگ اسٹریٹ کرائم کے اندر مارے گئے ہیں, 250 سے زیادہ لوگ کراچی شہر کے اندر, اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. مطلب سڑکیں وہاں پر ایسی سے بمباری ہوئی ہو. ہمارے کچھ ریلیٹیو آئے ہوئے تھے USA سے, ان کو جب ہم نے سڑکوں پہ گھمایا تو وہ کہتے ہیں کہ کراچی پہ کوئی بمباری ہوئی ہے کسی
کسی دوسرے آپ کے دشمن ملک کی. میں نے کہا نہیں بمباری نہیں ہوئی. کہتے کیا حالات ہیں اس کے, سڑکیں نہیں ہیں, مین چیز سیوریج کے نظام نہیں ہے, اور کچرا اتنا بدترین نظام وہاں پہ کچرے کا وہاں پر. اور میں یہ بات کر رہا ہوں کراچی کی, جو شہر ہے, بار بار میں بات کر رہا ہوں اکنامیکل ہب, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈرل ہو کہ اللہ کے بندو تمہارے شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہاں کی عوام, شہر کی بات نہیں کر رہے ہم تو مین سٹی. اور اس دفعہ مجھے زیادہ غصہ وہاں کی عوام کے اوپر ہے, اور وہاں کی عوام کہتی ٹھیک ہے, مطلب وہاں پہ ابھی بھی کمپیریزن کر رہے ہیں کہ نہیں لاہور کچھ بھی نہیں ہے, کراچی بیسٹ ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے پنجاب کے جو جتنے بھی لوگ ہیں نا کہ, اور موسٹلی وہ جو اینٹی پی ٹی آئی ہوتے ہیں, کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, دوسرا یہ کوشش نہیں کرتے, لیکن پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود یہ اپنی ہمیشہ گورنمنٹ کو کوسچن کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے, اگر آپ نے انفراسٹرکچر بنایا تو کیا 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 ہے, ہم نے ٹیکس دیے ہیں وہ پیسے کہاں لگائے ہیں. جو بھی کراچی سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جنت بن گیا ہے, ہم لوگ جنت میں آ گئے ہیں, یہاں پہ گرین بیلٹس اتنی پیاری ہیں. تو یہ کراچی کے حالات سنیں نا. دیکھیں کراچی میں بزنس بہت ہے, آپ دیکھیں ہر بندہ مصروف ہے. وہ ایک مثال نہیں ہے کہ بادشاہ کے پاس عوام جاتی ہے کہ چھتر مارنے والے بندے بڑھا دو, ہمیں کاموں پہ جانے پہ دیر ہوتی ہے. وہ کراچی کی مثال فٹ بیٹھتی ہے. آپ اگر ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں باہر نا, اگر آپ ملیر ایکسپریس وے پہ آتے ہیں, جو کراچی والے ہیں وہ جان جائیں گے, ہماری جو کراچی کی آڈینس ہے, وہ آپ ملیر ایکسپریس وے پہ آتے ہیں, آپ اوپر دیکھتے ہیں تو 15 منزلہ فلیٹ, آپ کو لگے گا دبئی آ گئے. آپ نیچے دیکھیں گے سڑک ہی نہیں, تھوڑا سا آگے جائیں گے تو گٹر ابل رہے ہیں, اور سڑکوں کے اوپر تالاب بنے ہوئے ہیں گٹروں کے, کچرے کے ڈھیر ہر جگہ پہ. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس تو اکٹھا ہو رہا ہے نا, فلیٹس بک رہے ہیں. 2 بلڈنگز ہیں, ایک گلستان جوہر کے علاقے ہے, وہاں پہ 2 بلڈنگز ہیں, ان 2 بلڈنگز میں 500 گھر ہے, وہ 500 کا ٹیکس تو دے رہے ہیں. ان 500 گھر کے نیچے سڑک ہی نہیں ہے, اندازہ لگائیں آپ. کے پی کے میں بھی تو دیکھیں نا آپ, کے پی کے میں وہ بیچارے دریاؤں میں وہ ٹوکریاں لے کے جا رہے ہیں, جنازے انہوں نے لے کے جانے ہوں یا ڈولیاں لے کے جانی ہوں, تو وہ کیسے کیبل تار کے ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو باشعور عوام ہے ہماری, سندھ کی ہو جائے, کے پی کے کی ہو جائے, یہ کیوں سوال نہیں کرتے. سوال ہمیشہ ان چیزوں پہ کرتے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ لڑائی ہو سکے, یا پھر یہ کہہ لیں کہ تنقید برائے تنقید ہو. مریم نواز جو ہے نا ان کے اوپر بڑا یہ کرٹیسائز کرتے ہیں, وہاں کراچی میں والے جو سندھ والے لوگ ہیں وہ بھی بہت کرتے ہیں, اور جو یہ جو کے پی کے والے ہیں یہ تو خیر ہیں ہی, مطلب باشعور ہیں نا, تو باشعور تو کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ مریم نواز یا ان کے چچا شہباز شریف نے گورنمنٹ کی تو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے انکریز کیا. یہاں پہ انہوں نے دیکھیں یہ 2nd لارجسٹ کنٹری آف پاکستان ہے, یہ لاہور پنجاب جو ہے, پنجاب کا ہب جیسے کراچی سندھ کا ہب ہے, ایسے پنجاب لاہور پنجاب کا ہے. انہوں نے اس کو اتنا ہی ڈیولپ بھی کیا, اس پہ پیسہ لگایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لاہور میں, ہم دونوں لاہور میں رہتے ہیں, ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں, تو فائزہ میرا خیال لاہور میں اب اتنے لاہوریے نہیں جتنے ماشاءاللہ جنوبی پنجاب ادھر والے ادھر والے, ایون کہ بلوچستان کے پی کے لوگ یہاں آ کے کمائی کر رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں. پنجاب میں لاہور میں آ کے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی یہاں فیسلٹیز دی گئی ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن فیسلٹیز, جاب فیسلٹیز, تو یہ گورنمنٹ ڈیلیور کرتی ہے جو بھی پنجاب میں آتی ہے. لاہور پورا پنجاب اگر آپ دیکھیں, آپ رحیم خان صادقاباد سے انٹر ہو, آپ کو فیلز ہی چینج ہو جاتی ہیں آپ کی, کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ یہاں پر موجود ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کیا کہ میٹرو بنا دی, مطلب یہ تانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. کیا کیا جی, ہسپتال بنا دی, سڑکیں بنا دی, 10 مہینے میں بنا دی نا, میٹرو بنا دی, اورنج ٹرین, اس کو آپ وہ تانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں باقی شہروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اس دن بھی میں ایک اینکر سے بات کر رہی تھی, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کو کہیں 5 سال اپنے ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے رہنا پڑا. تو وہ کہتی ہے اتنا برا ایکسپیرینس تھا کراچی کا. تو میں نے کہا کہ میں خود اللہ بخش حسینہ معین صاحبہ, نور الہدیٰ شاہ صاحبہ جیسی اس طرح کے جو خواتین ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ اگر جب ہم لاہور میں انٹر ہوتے تو ہمیں لٹرلی لگتا ہے کہ لاہور میں فہد مصطفیٰ لے لیں, وسیم بدامی لے لیں, کوئی بھی یہ بھی تعریفیں کرتے ہیں. دیکھ کے ہمارے انڈر پاسز, ہماری لائٹنگ, ہماری چیزیں لے کے حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی ایک ایسا شہر ہے. ہمیں عوام کو کیا چاہیے, میں ایک متھ جو ہے نا کلیئر کرنا چاہتی ہوں ہمارے اس میڈیم سے, کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پل بنانے سے یا میٹرو بنانے سے ترقی نہیں کرتی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں ایک دور افتادہ گاؤں میں رہتی ہوں, میرے لیے ایک جاب جہاں پہ ہے وہاں پہ جانے کا راستہ ہی نہیں ہے, یا میں سستا وہاں پہ جا ہی نہیں پاتی ہوں, ٹرانسپورٹیشن اتنی مہنگی, فیولنگ اتنی مہنگی, تو میں جاؤں گی نہیں تو میں کماؤں گی کیسے. اب آپ دیکھیں کہ شادرہ جہاں سے میٹرو اسٹیشن شروع ہوتا ہے فرسٹ, اور گجومتا, تو یہ 27 اسٹیشنز ہیں. اب جو لوگ باہر کے شہروں سے آئے ہوئے ہیں, فیصل آباد سے دوسرے, اگر آپ لوگ شادرہ سے گجومتا کے ایریا میں جاتے ہیں اور آپ پرائیویٹ جاتے ہیں تو منیمم آپ سے جو چارج کیا جاتا ہے وہ ہے 1000 روپی, اور آپ لوگ کتنے میں پہنچ رہے ہیں 30 روپیز میں. اب وہ اکنامیکلی جو انسان غریب ہے اس کا وہ بچا,
پھر اس کے بعد یہ عوام کو ریٹرن مل رہا ہے نا. بالکل. پھر جو پل آپ جس کی بات کرتے ہیں 2-2 گھنٹے آپ اگر ایک ٹریفک جام میں پھنسے رہے ہیں, اس کی بجائے اگر آپ کو پل مل رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے سڑک آپ کو مل رہی ہے, تو آپ کے گھر سے سڑک سے آپ لوگ جانے کے قابل ہیں, آپ جائیں گے تو کمائیں گے نا. یہ چیزیں ہوں گی نہیں تو آپ کمائیں گے کہاں سے؟ یہ جو ان لوگوں نے عمران خان صاحب اور ان کے نااہل اور ناہنجار قسم کے جو یوتھی ہے, انہوں نے جو لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈرل کر دی ہے نا کہ یہ غلط ہے, انفراسٹرکچر سے کچھ نہیں ہوتا. اور بھیا پل ہوں گے, میٹرو ہوگی, بسیز ہوں گی, تو ہی تو کماؤ گے. ایک بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں. سول نافرمانی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, لیکن سول نافرمانی کا صحیح اگر کوئی حقدار ہے نا تو وہ کراچی کی عوام ہے. اور یہ بات لوگوں کو شاید بری بھی لگ جائے کہ سول نافرمانی کی بات کیوں. دیکھیں سول نافرمانی کہاں ہوتی ہے, یہ سول نافرمانی نہیں ہوتی کہ میں نے گھڑیاں چرائیں تو مجھے باہر نکالو ورنہ میں سول نافرمانی شروع کر دوں, ایسے نہیں ہوتی. کراچی دیکھیں 2 بیسک نیڈز ہوتی ہیں, ایک انفراسٹرکچر اور ایک سیکیورٹی. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, کراچی والوں کو دونوں نہیں مل رہی. 10 ماہ میں میٹرو تیار ہوئی, وہاں آج ریڈ لائن بن رہی ہے آپ کے راشد بن ناز روڈ کے اوپر, جو گلشن اقبال کا جو روڈ ہے, وہ آج 6 سال ہو گئے. وہ ریڈ لائن یقین کریں وہ 3 رویا روڈ تھی, وہ 1 رویا کر دی ہے, اور اس کے اوپر کیچڑ مٹی کی بھرمار ہے. اور وہاں پہ سارے یقین کریں کوئی اچھی پوش لوگ رہتے ہیں. گلشن اقبال گلستان جوہر کے اندر بیکورڈ علاقے نہیں ہیں جیسے آپ کے لاہور کے گلبرگ وغیرہ کے علاقے نا, یہ وہ علاقے ہیں وہاں کے کہ جہاں پہ صرف 1 رویا سڑک رہ گئی صرف, اور باقی 3 روڈ پہ کچرا مٹی اور کیچڑ ہے صرف. اور وہاں 6 سال ہو گئے. وہ آپ سے امیجن کر سکتے ہیں کہ 6 سال سے ایک سڑک ہی تعمیر نہیں ہوئی ابھی تک. ایک برج بننے میں, یہاں برج 45 دن میں تیار ہوتا ہے, ایک برج بننے میں 3 سال لگ جاتے ہیں. اور تو سول نافرمانی میں کراچی والوں کو صرف میں اتنا کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے نا, تو سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نا سوشل میڈیا پہ, وہ میں کھڑا ہوں گا. وہاں کے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, پیپلز پارٹی کا فرسٹ ٹائم وہاں پر میئر آیا, 1 سال ان کو ہو گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس میں صرف کراچی پہ اتنا ہی رکھوں گا صرف کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے باقی کیا معاملات ہیں. مرتضیٰ وہاب صدیقی کہتا ہے کہ یہ جو مافیا ہے نا, کنسٹرکشن مافیا, یہ مجھ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہی. ریزن کیا ہے کہ وہ جو سڑک بناتے ہیں وہ ایک بارش میں بہہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے, یہ جو کنسٹرکشن مافیا ہے نا یہ میرے ہاتھوں کنٹرول نہیں ہو رہی. کین یو امیجن کہ میئر جو ہے, جو لوگ سڑک بنا رہے ہیں, اگر ان کو 5 کروڑ ملتا ہے, وہ سڑک کے اوپر 50 لاکھ لگا رہے ہیں, 4.5 کروڑ جیب میں ڈال رہے ہیں, اور اس کے بعد میئر کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ چیز. تو کین یو امیجن کہ کراچی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کراچی والے کہتے ہیں کہ لاہور ہے, کراچی اس کا شوہر ہے. او یار خدا کے لیے باہر نکلو ان چیزوں سے, اس شٹی معذرت کے ساتھ ان چیزوں سے باہر نکلو, اپنے شہر کے لیے فائٹ کرو. اور جس کو کراچی بہت پسند ہے نا, وہ 1 ہفتے کے لیے لاہور آؤ, چکر لگاؤ, واپس جا کے اگر تمہیں نہ ملائم ہونا دلوں کے اندر تو میرا نام بدل دینا. اپنے سیاستدانوں کو پکڑو جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو پاکستان ہے نا, پاکستان کسی کے ابا کی لیبارٹری نہیں ہے کہ یہاں پہ آئیں اور تجربے کریں اور پھر جب کہیں کہ جی ہمیں تو آتا نہیں تھا اگلی باری دے دو اسی فیر کریں گے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہیں. تو خدارا سندھ کی عوام, بلوچستان کی عوام, KPK کی عوام سوال کرو جیسے پنجاب کی عوام سوال کرتی ہے کہ اگر آپ لوگ ہم نہیں بناؤ گے تو اگلی باری کوئی ووٹ نہیں. کیوں ملا تھا PTI کو ووٹ؟ یہی سوچ کے نا کہ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا خسمانو ہم نہیں آپ کو ووٹ دیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں, آپ نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. تو خدارا آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنے لیے ڈیلیور کروانے کے لیے, ڈیلیورنس کے لیے آپ لوگ لڑیں, فائٹ کریں. یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ ٹیکس پیئر ہیں. اور سیکنڈلی لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی شہروں سے ہمیں دیکھنے والے ہیں, فائزہ کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں وی لو پاکستان. پاکستان ہمارا ملک ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم یہاں لاہور میں بیٹھے تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو فیسلٹیز ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ کراچی کے لوگ بھی انجوائے کریں. یا ہی از فرام کراچی, یس. تو کراچی والا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ, آپ لوگ بھی بیٹر لائف گزارو, KPK کے لوگ بھی بیٹر لائف جیسے ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. تو اس مہم میں فائزہ کا, اسد کا اور میرا ساتھ دیں اور اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں. کیسی فنی بات ہے. زبردست. اسد آپ کا بہت شکریہ, سعدیہ آپ کا شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.